رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنا خطرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کے دور کا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا۔ اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب اسلام کے تابع ہوگا اور روم و فارس کی سلطنتوں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ مکہ والے اس بات پر مذاق اڑاتے اور ظلم میں اضافہ کرتے تھے۔ مکہ میں دو بڑے سہارے تھے، ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار زوجہ تھیں۔ آخرکار قریش نے بنو ہاشم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ نہ کوئی ان سے خریدتا، نہ بیچتا، نہ رشتہ کرتا۔ مجبوراً پورا خاندان شعیب ابی طالب میں رہنے لگا۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال جاری رہا، یہاں تک کہ بھوک کی شدت میں پتے اور چمڑا تک کھانا پڑا۔ پھر بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل تنہا ہو گئے۔ ابو طالب کے بعد سرداری ابو لہب کو ملی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ختم کر دی، جس سے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ نبوت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے طائف پہنچے۔ وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے قبول نہ کیا، بلکہ کہا کہ دوبارہ یہاں نہ آنا۔ جب آپ واپس لوٹے تو طائف کے لوگوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ بچوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کو بچاتے رہے۔ آخرکار آپ ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام کے ذریعے انگور بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ غلام نے جب بتایا کہ وہ نینوا سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ اتنی تکلیف کے باوجود آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ایک گروہ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی قبول کیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ 2 لوگوں نے انکار کیا، لیکن متم بن عدی نے پناہ دے دی۔ اس کے بعد ہر سال حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مختلف قبائل کے خیموں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر لوگوں کو روکتا۔ اگلے سال مدینہ کے 6 افراد ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر مدینہ میں دین پھیلانا شروع کیا۔ پھر 12 افراد آئے اور آہستہ آہستہ مدینہ کے گھروں تک اسلام پہنچ گیا۔ یہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے۔ بائیکاٹ، بھوک، اپنوں کی جدائی، طائف کی تکلیف اور مکہ میں بے سہارگی، مگر انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی سیر عطا فرمائی، 7 آسمانوں کی سیر، معراج کی رات، صلی اللہ علیہ وسلم۔